اگر کوئی بدکاری کا عادی بن جائے تو پھر تو اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے اور دانے لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے نیچے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ مصائب اور پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ اس سے پوچھو زندگی کیسی جا رہی ہے، کہے گا کانٹوں کی سیج ہے۔ کبھی کہے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہو گیا۔ اب ہم سب من حیث القوم من حیث الامہ مصیبتوں کا شکار ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بدکاری بھی ہے۔ بدکاری کے نقصانات میں ایک نقصان ہے خشک سالی، قحط۔ یا تو چیز ملتی نہیں، ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے۔ بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی، جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کا ایک دور ہوتا ہے۔ پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جہاں بدکاری پھیل جائے، پھولوں میں وہ خوشبو نہیں رہتی، پھلوں میں وہ ذائقہ نہیں رہتا، اور انسانوں میں وہ وفائی نہیں رہتی۔ سب چیزیں بدل جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بدل رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، کافی حد تک بدل چکی ہیں۔ معاشرتی نقصانات بھی ہیں۔ معاشرتی نقصان میں جو سب سے بڑا نقصان ہے، آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے، ہنستا بستا گھر ہے، میاں ٹریک سے ہٹا یا بیوی ٹریک سے ہٹی، آباد گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور ہمیں آئے دن ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں، اپنے ارد گرد ہم غور کریں تو یہ نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آباد گھر برباد۔ دوسرا معاشرتی نقصان، یہ بدکار شخص اپنے ہاتھوں اپنی ذلت و رسوائی کو خرید لیتا ہے، اپنی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ نہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر رہتی ہے، نہ مخلوق کی نگاہ میں کوئی قدر رہتی ہے۔ جس شخص کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ شخص ایسا ویسا ہے، ہم اس کی عزت نہیں کرتے۔ وہ خالق کی نظر میں بھی اور مخلوق کی نظر میں بھی برا ہو جاتا ہے۔ ہاں، کوئی امیر ہو، کوئی اقتدار والا بندہ ہو، سیٹ والا، تو اس کے سامنے کوئی خوش آمدی جمع ہو جائیں، جی حضوری کر لیں، سلام کر لیں، وہ الگ بات ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے سے ہٹتا ہے تو پیچھے ذرا کتنی موٹی موٹی گالیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اولاد بھی ہے، اور اولاد کو پتہ لگ جائے تو اولاد کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ یہ معاشرتی نقصان۔ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں کیا آیا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ ہم نے ان کے اوپر کو یوں اٹھا کے ایسا الٹا کر دیا اور پیچھے سے پتھر برسائے۔ وہ تو ان کے ساتھ ہوا حصی طور پر، لیکن بدکار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی معاملہ جو اس قوم کے ساتھ ہوا۔ کیا مطلب؟ اوپر سے اٹھا کے نیچے پٹخ دیا، اس کے بھی عزت کی جگہ ذلت، یہ بھی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اس پہ طعن و تشنیع کی بارش ہوتی، پورا معاشرہ اسے لعن طعن کر رہا ہوتا۔ اور پھر یہ اکیلا نہیں لعن طعن کا مستحق بنتا، بلکہ اس کا خاندان بھی زد میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اٹس مائی لائف، میں جو چاہے کروں، میری مرضی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقصان صرف اسی بچی تک پہنچتا ہے جس نے یہ کیا، یا اسی بچے تک پہنچتا ہے جس نے یہ کیا۔ نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس سے ڈائریکٹ متاثر ہوتے ہیں۔ پھر نسب کے اوپر دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر اس معاملے میں عورت حاملہ ہو جائے تو نسب پہ دھبا، یا پھر حمل گروایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور آج کل کے بدکار مرد اور عورتیں یہ بچے کو اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا تھا، پہلے تو بدکاری کی، پھر ظالم بھی بنے، ظالمہ بھی بنی، قاتل بھی بنے، قاتلہ بھی بنی۔ دنیا اور آخرت کا نقصان۔ پھر معاشرتی نقصانات میں رشتے ناتے ختم۔ جب بھی قریبی لوگوں میں چھپی اشنائیاں کھلتی ہیں اور راز کھلتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر دیور نے بھابھی سے کیا تو دو بھائی آپس میں ہمیشہ کے لیے ناراض۔ چند دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا، آئے دن پوچھتے رہتے ہیں، ابھی بالکل ریسنٹلی جو پوچھا وہ کیا کہ جی گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، اور میرے شوہر نے اپنی مامی کے ساتھ جو ہے غلط رابطے رکھے ہوئے تھے، اب وہ کھل گئے، اب دونوں طرف طلاق اور دونوں طرف معاملات کچھ اور چل پڑے۔ تو یہ معاملے بھی ہوتے ہیں، کھلتے ہیں تو پھر معاملات بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح قتل اور فساد، یہ بھی معاملہ آتا ہے
کہ دونوں خاندانوں میں فساد یا کبھی قتل تک نوبت آ جاتی ہے، یا کوئی عورت اپنے آشنا کے ساتھ مل کے خاوند کو، یا خاوند کسی کے ساتھ مل کے بیوی کو، اس طرح سے قتل کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر خودکشی کے معاملات تو بہت ہوتے ہیں کہ جب ذلت اور رسوائی کا ڈر ہوتا ہے تو بہت سے لوگ خودکشی کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور تاریخ انسانی پر نظر ڈالی جائے تو روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا ہوا، اور عورت کی وجہ سے ہوا۔ لمحوں نے خطائیں کیں، صدیوں نے سزائیں پائیں، یہ معاملہ بن جاتا۔ یہ شخص اگر یا ایسی عورت اگر توبہ نہ کرے، بدکار عورت یا بدکار مرد اگر توبہ نہ کرے تو ایک نقصان کیا ہوتا ہے؟ عقل میں فساد آ جاتا ہے، صحیح بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ مثلا کسی بچی کو کسی سے تعلق ہو گیا اور پھر جسمانی تعلق بھی ہو گیا، اب وہ چاہتی ہے کہ بس میری اس سے شادی ہو جائے۔ ماں باپ کہتے ہیں نہ وہ شکل کا اچھا، نہ عقل کا اچھا، نہ اس کی تعلیم ہے، تمہیں اچھے خاندان کی ہو، کھاتی پیتی ہو، اس کے بعد نہ نوکری ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ کہتی ہے نہیں، میں نے بس وہیں کرنی ہے، اب عقل کام نہیں کر رہی۔ ماں باپ سمجھائیں کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہاری جو مزید چھوٹی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوگا، ان کے اوپر بھی برا اثر پڑے گا، ہمارا ایک خاندان ہے، تو تم جو یہ کرو گی تو آگے تو اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی عقل میں فساد آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد ہے، شادی شدہ اگر ہو، اور وہ کہیں منہ مارنے لگے اور کام اس کا خراب ہو جائے، چل پڑے کہیں راستہ گناہ کا شروع ہو جائے، اب اس کو لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تمہیں بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، باعزت طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، عقل کے ناخن لوگ کیا کر رہے ہو؟ کسی عورت کی وجہ سے، جو گندی عورت ہے اس کی وجہ سے اپنے گھر کے سکون کو، اولاد کو تباہ کر رہے ہو، اپنے مال کو ضائع کر رہے ہو۔ وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں سنتا سمجھتا، بس لگا ہوا ہے، تو عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل میں فساد ہو جاتا ہے۔ دل اور بدن کمزور، قوت نہیں رہتی، ہمت نہیں رہتی، اور چہرے کا نور تو لازمی ختم ہوتا ہے۔ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو بدکار شخص کے چہرے کا نور تو فوری طور پر ختم، رعنائی ختم، وحشت آ جاتی ہے۔ قلب کی جو ظلمت ہوتی ہے یہ آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے۔ عمر گھٹ جاتی ہے، عمر کا جو برکت والا حصہ ہے کام کرنے والا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور نقصان یہ ہے، جب بھی کسی آبادی میں بدکاری کی کثرت ہو جائے تو اموات کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو اس میں اموات کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جب کسی آبادی میں، کسی قوم میں، کسی جگہ میں سود خوری اور زنا کاری، ان دو چیزوں کی کثرت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ وہاں پھر ہلاکتیں ہوتی ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ادھر 10 مر گئے، ادھر 40 مر گئے، ادھر 100 مر گئے، اچانک حادثات، بڑی بڑی اموات یہ ہوتی ہیں۔ خانہ جنگی، قتل و غارت گری، انسانی خون ہلکا ہو جاتا ہے، سستا ہو جاتا ہے۔ مرغی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور انسان کے خون کی قیمت اس سے بھی بعض دفعہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ بے حیائی کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے انسان کے اللہ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ جب ویلیو کوئی نہ رہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی۔ ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے، ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں 5 باتیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر اس کے بدلے 5 معاملات آئیں گے تمہیں پیش۔ اس کا مفہوم ہے، سنیے وہ 5 باتیں کون سی ہیں۔ فرمایا جس قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگے اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا نام ان کے بڑوں نے نہیں سنا ہوتا، اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی اس بات کو دیکھ رہے ہیں، ہم اعلانیہ طور پر بے حیا ہو چکے ہیں۔ فرمایا دوسری بات، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں کے ظلم و ستم میں گرفتار کر دی جاتی ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، جب زکوٰۃ نہیں دیتی صحیح طریقے سے تو بارش روک لی جاتی ہے، اگر چوپائے جانور وغیرہ نہ ہوتے تو بارش بالکل ہی نہ برسائی جاتی۔ یہ تو ان جانوروں کی وجہ سے ہم انسانوں کو بھی کچھ مل جاتا ہے۔
تیسری بات آقا نے فرمائی جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، غیر بھی وہ جو ان کے دشمن ہوں، وہ ان سے ان کے مال چھین لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی فوج کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے اور وہ ان کے مال کو ہاتھ سے چھین لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اور بہت سارے ایسے ٹیکنیکل طریقے بن گئے کہ ہمارا مال چھن رہا ہے، ہر طرف سے چھن رہا ہے۔ پانچویں بات بتائی، جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت۔ اور یہ پانچوں باتیں ہم اپنے ارد گرد بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔